اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیا 56۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سرداروں کی موت کے بعد یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اب قوم کو کیا منہ دکھاؤں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر انہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موت کے بعد زندگی عطا کرنے میں حکمت یہ تھی کہ وہ احسان شناس بنے، اللہ تعالیٰ کے احسان کو محسوس کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں۔ لعلکم تشکرون، یعنی تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو جو شکر مطلوب ہے وہ اس پر، اس کی کتابوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ سورۃ بقرہ آیا 57۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ یہودیوں پر بادلوں کا سایہ۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ جزیرہ نمائے سینا میں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ اس دور میں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ رکھا گیا تاکہ انہیں ہلاک ہونے سے بچایا جائے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ من سے مراد اوس ہے جو درخت یا پتھر پر گرتی تھی اور شہد کی طرح میٹھی ہوتی تھی۔ من سے مراد نجبین بھی لی جاتی ہے، بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی۔ صحیح مسلم میں ہے، کھمبی من کی اس قسم سے ہے جو بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا تھا۔ سلوہ بٹیر یا چڑیا کی طرح کا پرندہ تھا جسے یہ ذبح کر کے کھا لیتے۔ یہود کو من و سلوہ کی غذائیں اس لیے دی گئیں تاکہ وہ معاشی جدوجہد سے فارغ رہ کر اللہ کے احکام کو ادا کرنے میں زیادہ مشغول رہیں۔ وہ ضرورت کی چیز پر قناعت کریں اور لذتوں کی تلاش میں بھاگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ سب سے بڑا فضل جو بنی اسرائیل پر ہوا وہ فکر معاش سے بے نیازی تھی، تاکہ وہ پورے انہماک کے ساتھ دینی کاموں میں مشغول ہو سکیں۔ اس پر من و سلوہ کی نعمتیں نازل کی گئیں، انہیں عام تکالیف سے بچایا گیا، جنگل کی دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ مہیا کیا گیا تاکہ انہیں کوئی شکایت باقی نہ رہے، اور پورے وقت قوت اور استعداد کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مشن کو پورا کریں، لیکن وہ انعامات الہیہ سے صحیح استفادہ نہ کر سکے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں وافر رزق دیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائیں اور شکر ادا کریں۔ اس کی عطا و وافر اور احسان عظیم تھا جس نے صحراؤں میں نوازا، جو آسودہ حال شہروں کے باشندوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے سے کہ رزق رب العزت کی طرف سے ملتا ہے، انسان کی طبیعت میں جھکاؤ آتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان اس بات کو ذہن میں نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں ضابطے، اصول، طریقے سب اپنی مرضی کے بن جاتے ہیں۔ وما ظلمونا، بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کر کے اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا۔ نافرمانوں کی نافرمانی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمانیاں کی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور گناہوں کی کثرت بھی جاری رہی۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بنی اسرائیل خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اس کا نقصان بھی انہوں نے خود اٹھایا۔ بنی اسرائیل کھانے پینے میں حلال و حرام کی پابندی کرنے میں ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل رزق کو اپنی محنت کا صلہ سمجھ کر ظلم کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ آیا 58۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر یہ انعام تھا کہ نافرمانیوں کے بعد بھی انہیں حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ان کے لیے باعث عزت بنایا، ان کا وطن اور مسکن قرار دیا۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، خوب کھاؤ۔ اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا انہیں بھی روک ٹوک رزق ملے گا، اس لیے خوشگوار رزق کو بفراغت کھائیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، بستی کے دروازے میں سر جھکا کے گزرو۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ صحرا سے نجات ملنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں اور شکر ادا کریں۔ سجدے سے مراد جھکے ہوئے داخل ہونا ہے، یعنی وہ اس حالت میں بستی میں داخل ہوں کہ ان پر خشوع و خضوع طاری ہو، یعنی تکبر کی بجائے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے، اسے استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو بخش دے۔ یہ کلمہ امید اور استغفار کا ہے، جیسے مومن کہتا ہے استغفر اللہ، یعنی اپنے رب سے مغفرت کا سوال کرنے پر کامیابی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر تکبر اور سرکشی پیدا ہو گئی، اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی مانگنے اور عاجزی سے داخل ہونے کا حکم دیا تو اس موقع پر ناکام ہوئے۔ اس طرح ان کا جرم ثابت ہو گیا کہ بنی اسرائیل اخلاق و کردار کے اعتبار سے گر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں۔ وَنَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، یعنی اس سے پہلے جو نافرمانیاں تم کر چکے انہیں معاف کر دیں گے، یعنی ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے اور تمہاری برائیاں دور کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ احسان کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہر حکم کو حسن و خوبی سے انجام دیتے ہیں، نہ حکم بدلتے ہیں، نہ کام میں نقص رہنے دیتے ہیں۔ احسان کرنے والوں کو زیادہ دینے سے مراد ان کے حق سے زیادہ دینا، ان کے مطالبات سے زیادہ دینا، دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی اجر دینا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، جو محسن ہے اس کے احسان میں اضافہ کر دیں، اور جو خطا کار ہے اس کی خطائیں بخش دیں۔ بھلائی کا کام کرنے والوں کو ہم دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال کی جزا زیادہ دیں گے۔ سورۃ بقرہ آیہ 59۔ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر جب ان لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل ڈالا، یعنی جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ان لوگوں نے اس قوم کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فَبَدَّلُوا، انہیں فرمایا کیونکہ سب قول کو بدلنے والے نہیں تھے، قولاً غیر الذی قیل لہم، اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی، اس کے ما سوا سے۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کی توہین کی، اس سے استہزاء کرتے ہوئے حطۃ کی بجائے حبۃ فی شعرہ کا لفظ کہا، جب قول کو باوجود اس کے کہ وہ آسان تھا انہوں نے بدل دیا، تو فعل کو بدلنے کی بدرجہ اولیٰ ان سے توقع کی جا سکتی ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے برعکس سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ ایک بڑا شہر ان کے قبضے میں دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا عاجزی سے اس میں داخل ہو، مگر وہ تفریحی کلمات بولنے لگے، اور اس طرح انہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا اور ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تفسیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، مگر وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطۃ ان کی بجائے حبۃ فی شعرہ، گندم بالی میں کہتے رہے۔ بات کا بدلنا انسان کی تکبر اور سرکشی کو ظاہر کرتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے انسان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہودیوں میں طاعون پھیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون اسی عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو، اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ سورۃ بقرہ آیہ 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم انعام یاد دلایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے قبول کر لی۔ یہ واقعہ صحرائے سینا کا ہے۔ وَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا پتھر پر عصا مارو۔ یہاں الحجر معرفہ آیا ہے، یا یہ تو کوئی مخصوص پتھر تھا موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، یا اسم جنس کی بنا پر معرفہ ہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پانی تقسیم کر دیا تاکہ پانی لینے کے معاملے میں جھگڑے نہیں۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ،
بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی تاکہ وہ پیتے وقت ایک دوسرے سے نہ الجھیں۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بغیر کسی کوشش کے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو، یعنی نہ تم سرکشی کرو اور نہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرو، فساد پھیلانے کے لیے زمین کو برباد نہ کرو۔ رزق ملنے کے بعد انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے۔ رزق ملنے کے بعد انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ رزق ملنے پر انسان مال کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کے مواقع ہوں وہاں بخیلی اختیار کرنے سے انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے سے لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہے وہاں خرچ کرنے سے انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے۔ رزق کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر شکر ادا کرنے سے، رزق پر اللہ کا حق تسلیم کر کے صدقہ کرنے سے، رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے، یعنی مال کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنے سے انسان رزق فسادی بننے سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔